یہ یہ آپ میری آنکھوں پر پٹی کیوں باندھ رہے ہیں احمر؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی، مگر تب تک وہ پٹی باندھ چکا تھا۔ کان کے قریب خمار آلود لہجے میں سرگوشی کر کے کہنے لگا، جان من، ایسے مزہ آئے گا تمہیں تڑپانے کا، بائی گاڈ، آج کی رات تمہیں یاد رہے گی۔ یہ کہہ کر وہ اس سے بیڈ پر دھکا دے چکا تھا۔ انوشی کے جذبات بھی ابال مارنے لگے تھے، مگر جیسے ہی وہ بیڈ پر گری تو اسے جھٹکا لگا تھا، کیونکہ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی کے سینے سے ٹکرائی ہو۔ ہڑبڑا کر اس نے آنکھوں سے پٹی ہٹائی تھی۔ سامنے کا منظر انوشی کی جان نکال چکا تھا۔ وہ اس وقت بے باک نائٹی میں تھی، اندر سے بالکل بے لباس تھی، اور اس وقت بیڈ پر نیم دراز احمد نہیں بلکہ کوئی اور ہی بیٹھا تھا۔ اس کی بے باک نظریں اس وقت انوشا کے وجود پر گردش کر رہی تھیں۔ انتہائی گھٹیا ہونے کی مثال قائم کرتے ہوئے وہ اسے دیکھ کر سینے پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ انوشا چلا کر واپس پلٹی تو جس سینے سے ٹکرائی اسے لگا شاید احمر ہے، مگر یہ بھی کوئی اور ہی لڑکا تھا۔ وہ فوراً اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر گیا، کہنے لگا، اف میری جان، بہت مست ہو، آج تو ہماری عید ہو جائے گی۔ صرف چند سیکنڈ لگے تھے انوشا کو سمجھنے میں۔ وہ اس لڑکے کو دھکا دے کر دور کر کے کہنے لگی، کون ہو تم لوگ؟ چھوڑو مجھے، شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ احمد، احمد پلیز، کیا ہے یہ سب؟ یہ لوگ کون ہیں؟ احمد پیچھے کھڑا سگریٹ سلگا کر ہنسا تھا، کہنے لگا، کیوں ڈارلنگ، نکاح نہیں کرنا کیا؟ یہ تو وہ گواہ ہیں جو میرے اور تمہارے نکاح میں شامل ہونے آئے ہیں۔ اب دیکھو، میرے جگری یار ہیں، ہر رات تو تم نے میرے ساتھ ہی رنگین کرنی ہے، تو ایک رات اگر ان کے ساتھ بتا لوگی تو کیا ہو جائے گا؟ انوشی کا تو سانس ہی رک چکا تھا۔ وہ خود کو ان سے چھڑوانے لگی، مگر دونوں لڑکے اس سے بیڈ پر گرا کر اس کی دھڑکنوں پر جھکے تھے۔ جب احمد کہنے لگا، ایسے نہیں، تم دونوں ایک ایک کر کے نہیں بلکہ ایک ساتھ اس کے… کیا ہے یہ اتنی گرمی میں؟ کیا میں پاگل ہوں جو یہ سب کچھ پہنوں گی؟ تایا کو کیا لگتا ہے اپنی بیٹیوں کو تو اس شامیانے میں قید کر کے گھر سے باہر بھیجتے ہیں؟ ارے گلی کے نکڑ تک بھی جانا ہو تو بیچاریوں کو پہلے گھنٹے لگا کر یہ برقعے پہننے پڑتے ہیں، اور اب میں یونیورسٹی جانے کے لیے بھی یہ پہنوں گی؟ میں نے اپنا مذاق نہیں بنوانا، آپ اٹھا کے لے جائیں ان سب کو۔ وہ سینے پر ہاتھ بندھے غصے سے بولی تھی جب کمرے میں اندر آتی آمنہ بیگم نے اس کے الفاظ سنے تو ٹھٹک کر رہ گئی تھی، گویا ان کے پیر وہیں پر جم چکے ہوں۔ اس نے تو اپنی تائی کا بھی لحاظ نہیں کیا تھا، جبکہ فرخندہ بیگم تو شرمندہ سی ہو کر رہ گئی تھی۔ آمنہ بیگم چلتے ہوئے انیشا کے قریب آئی اور کہنے لگی کہ بیٹا، میں اتنا جانتی ہوں تمہیں یہ برقع پہننے کی عادت نہیں ہے۔ میں نے تمہارے تایا کو بتایا ہے کہ بچی شہری ماحول کی عادی ہے، اور پھر ہمارے مرحوم ندیم صاحب نے اپنی بچیوں پر کوئی خاص پردے کی پابندی بھی نہیں لگائی، مگر پھر بھی ان کا کہنا ہے کہ اگر یہ گھر سے باہر نکلے گی تو بڑی سی چادر لازمی لے کر جائے گی، اور وہ چہرہ بھی ڈھکے گی۔ اب باہر کے لوگوں کا تو نہیں پتا کہ میرے مرحوم بھائی کی اولاد یہاں پر آئی ہوئی ہے، وہ تو یہی کہیں گے کہ بھائی شفیق صاحب ویسے تو دین کا درس دیتے ہیں، اور اب بیٹیوں کو بغیر پردے کے باہر بھیج رہے ہیں، اور وہ بھی یونیورسٹی۔ آمنہ بیگم اسے سمجھا رہی تھی اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنی تائی کو بھی کھری کھری سنا دے، مگر عقب میں کھڑی اس کی ماں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ وہ منتیں کر رہی تھی کہ تائی کو کچھ مت کہنا، ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، شروع سے ہی اسے ایسی تعلیم و تربیت دی گئی تھی کہ وہ اپنے خاندان کے باقی لڑکیوں سے بالکل بھی میل نہیں کھاتی تھی۔ بلا وجہ ضد کرنا اور اکڑ تو بچپن سے اس کے اندر تھی۔ بڑی سوسائٹی میں ہی وہ اب تک رہتی آئی تھی۔ چھوٹے گلی محلے اور چھوٹے علاقے میں رہنے والے اپنے رشتہ داروں کے ہاں اسے جانا بھی پسند نہیں تھا۔ ندیم صاحب کی فیکٹری کا چھوٹا سا کاروبار تھا، نئی نئی فیکٹری شروع کی تھی۔ شروع کے دنوں میں تو انہیں اچھا منافع ہوا تھا، دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہے تھے، مگر مسئلہ یہ ہوا کہ ندیم صاحب کو لگا کہ بس اب ان کی یہ فیکٹری یوں ہی آگے بڑھتی رہے گی، اسے کبھی زوال نہیں آئے گا۔ پیسے تو انہوں نے جمع کیے ہی نہیں تھے، ساتھ ساتھ ہی بیوی اور بچی پر اڑاتے جا رہے تھے۔ جب اچانک ایک شام فیکٹری میں آگ لگ گئی تو اچھا خاصا نقصان ہو چکا تھا۔ جن لوگوں سے وہ سامان کا آرڈر لے چکے تھے اب لاکھوں کے قرضے میں بدل چکا تھا۔ بے حد پریشانی ہو چکی تھی۔ اپنے دوستوں اور بھائیوں سے ندیم صاحب نے مدد مانگنا چاہی، یہاں تک کہ بیوی کے زیورات بھی بیچے، مگر ان کے سامنے ان کا کروڑوں کا نقصان کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔
एक रोज तंग आकर उन्होंने अपने ही कमरे में लटक कर जान दे दी थी। ये मंजर अनुषा और उसकी वालदा फरखुंदा पर कहर बनकर टूटा था। उसके बाद कानूनी कार्रवाई करते हुए जो बाकी बची हुई जायदाद और घर था उसे बेचकर कॉन्ट्रैक्टर्स को पैसे तो दे दिए गए, मगर दोनों माँ बेटी बेघर हो चुकी थी। ऐसे में शफीक साहब ही थे जिन्होंने अपने भाई की बेवा और भतीजी को अपने घर में रखा था। वो काफी मजहबी थे। उनकी दो बेटियां और एक ही बेटा था। पहली बार ही जब अनुषे का रहन सहन और उठना बैठना उन्होंने देखा था तो वो सीख पा हो चुके थे। और अब जब वो उनके घर आ चुकी थी और यूनिवर्सिटी जाने की जिद लिए बैठी थी तो साफ कह चुके थे कि ये लड़की तभी घर से बाहर निकलेगी जब बुर्का पहनेगी। ना चाहते हुए भी वो मजबूरी में बुर्का पहन ही चुकी थी। मगर यूनिवर्सिटी में पहुंचने से पहले ही उसने बुर्के को उतार के अपने बैग में रखा था और फिर यूनिवर्सिटी आई थी। वालिद के इंतकाल के बाद वो पहली बार ही यूनिवर्सिटी गई थी, इसलिए उसके दोस्त और क्लास फेलोज उससे ताजियत भी कर रहे थे। इसलिए भी अमर भी उसके पास आया। उससे उसके वालिद की ताजियत करने लगा तो अनुषा फूट फूट कर रोने लगी। पूरी यूनिवर्सिटी में एक अहमर ही था जिसके साथ उसकी दोस्ती खासी अच्छी थी। वो इस यूनिवर्सिटी का सबसे हैंडसम लड़का था। कहीं ना कहीं अनुषा यही चाहती थी कि बस उसकी दोस्ती अहमर के साथ पक्की हो जाए। पूरा वक्त उसका अहमर के साथ ही गुजरता था। यूनिवर्सिटी से बाहर निकलकर उसने गाड़ी में बैठने से पहले यूनिवर्सिटी की पिछली जानब जाकर बुर्का पहना था। ये पहनते हुए भी उसे काफी कोफ्त हो रही थी। जैसे ही वो पलटने लगी तो अपने पीछे अहमर को खड़ा देखकर वो हड़बड़ाई थी, जबकि वो एक फलक गुशाफ कहका लगाकर उसे कहने लगा कि ये सब कुछ क्या है? तुमने बुर्का पहनना कब से शुरू कर दिया? और सो क्यूट, कितनी क्यूट लग रही हो। तुम्हारी आंखें बेहद क्यूट लग रही हो यार तुम। मगर अनुषे को तो उल्टा शर्मिंदगी होने लगी। कहने लगी कि अच्छा, अब इतनी भी क्यूट नहीं लग रही। अब मैं क्या बताऊं, मेरे ताया कितने तंग नजर है, मौलवी टाइप है। मुझे तो उनसे उलझन होती है, बिला वजह ही हुक्म चलाते रहते हैं। बस एक दफा मेरी स्टडी कंप्लीट हो जाए, अच्छी जॉब लग जाए, उसके बाद तो मैं उनका घर छोड़कर किराए के घर पे रह लूंगी, मगर दोबारा उनके घर का रुख भी नहीं करूंगी। वो अमर के साथ ही यूनिवर्सिटी से बाहर निकली थी। अमर भी इसकी बात सुनकर थोड़ा परेशान तो हुआ था। फिर कहने लगा कि अच्छा छोड़ो यार इन बातों को, मुझे तो तुम्हारे ताया लगते ही अजीब है। अहमद उसे कहने लगा कि मैं तुम्हें घर तक छोड़ आता हूँ, मगर अनुषे इनकार कर चुकी थी। कहने लगी कि तुम्हें मेरे ताया ने देख लिया तो तुम्हारे साथ साथ मेरा भी सर कलम कर देंगे। वो जब घर आई थी तो इसने जैसे ही घर में कदम रखा तो एक झटके से अपने सर से स्कार्फ उतारा था। सामने ही उसके ताया बैठे थे और उसे घूर घूर कर देखने लगे। अपनी बेटियां तो उनकी बड़ी नेक सलीका शौर और 5 वक्त की नमाजी थी, मगर अनुषा की हरकतें उन्हें एक आंख नहीं भा रही थी। बगैर ताया को सलाम किए वो कमरे में जाने लगी तो ताया ने उसे बुलाया था। वो कहने लगे कि अनुषा, क्या यूनिवर्सिटी में ये नहीं सिखाया जाता कि घर में दाखिल होते ही बड़ों को सलाम किया जाता है? अनुषा का मूड बुरी तरह बिगड़ा था, मगर तभी उसकी माँ भी कमरे से निकल आई थी। कहने लगी कि सॉरी ताया जान, बस मैं अपने ही ध्यान में कमरे में जा रही थी। कैसे हैं आप? वो कहने लगे कि हाँ ठीक हो, खाना तैयार है, आओ सब मिलकर खाना खाते हैं। अनुषा को घर का माहौल थोड़ा बदला बदला सा लग रहा था। सबके साथ मिलकर खाना खाने के बाद जब वो कमरे में गई तो इसकी माँ ने अलमारी से उसके लिए सबसे खूबसूरत जोड़ा निकाला था। कहने लगी कि बेटा कुछ देर आराम करो, फिर शाम को नहा धोकर ये कपड़े पहन लेना। उसने मोबाइल से नजरें हटाकर माँ की तरफ देखा था। कहने लगी कि क्यों, ऐसे इतने भारी कामदार जोड़ा क्यों निकाल रही हैं मेरे लिए? मुझसे नहीं पहने जाते ये। क्या घर में कोई फंक्शन होने वाला है? फरकंदा बेगम उसके पास आई और फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहने लगी कि बेटा, आज मोहम्मद अरबाज घर आ रहा है और तुम्हारे ताया की मर्जी है कि आज तुम लोगों की दुआ खैर की जाए। मंगनी हो जाएगी तो पूरे खानदान वालों को भी पता चल जाएगा कि ताया ने अपनी यतीम भतीजी के सर पर हाथ रख लिया है। और फिर कुछ अरसे बाद जैसे ही तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल होगी तो शादी कर देंगे। फरखंदा बेगम को शुरू से ही अरबाज अच्छा लगता था। पढ़ा लिखा लड़का था और अभी दुबई में वो एक छोटी कंपनी में काम भी कर रहा था। उसके आने के बाद ही शहर में ताया ने नया घर बनाया था। रहन सहन अच्छा था, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। ये सुनकर अनुषा के माथे पर बल पड़े थे, लेकिन अगले ही पल दिल ही दिल में वो लड्डू भी फूटे थे। वो तो बचपन में ही अरबाज को एक मर्तबा देख चुकी थी
बचपन में भी वो काफी खूबसूरत था और यकीनन अभी भी वो काफी खूबसूरत ही होगा। अहमर का वहमो गुमान भी एकदम से उसके जहन से निकल ही चुका था। यही सोचने लगी कि ताया तो बिल्कुल मौलवी टाइप है, लेकिन अरबाज तो दुबई में रहता है, वो तो इनसे बिल्कुल अलग थलग होगा। अच्छा है अगर वो अच्छा खासा कमाता है और बिल्कुल मेरे मतलब का हुआ तो मैं इसी से शादी कर लूंगी। फिर अहमद को किसने पूछना है। उससे शादी करके दुबई चली जाऊंगी और खूब ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारूंगी। वो मन ही मन में ये ख्वाब देखने लगी थी, लेकिन अपनी माँ को भनक भी नहीं लगने दी थी। अगले ही पल संजीदगी से कहने लगी कि अच्छा अच्छा ठीक है, रख दें इधर, इतना आपका वो जो भतीजा आ रहा है बाहर से, मुझे सोने दिन तंग ना करें। आंखों पर बाजू रखकर वो सो चुकी थी। शाम को उठते ही वो तैयार हुई थी। ताया एयरपोर्ट पर अरबाज को लेने पहुंच चुके थे। घर में मुख्तलिफ किस्म के पकवान की खुशबू फैली हुई थी। सभी तैयार थे, खुश थे, क्योंकि 6 साल बाद अरबाज घर आ रहा था। ऐसे में हल्के फुल्के मेकअप के साथ अनूशे भी तैयार हो चुकी थी। जब घर में गाड़ी दाखिल हुई तो जैसे ही अरबाज गाड़ी से उतरा तो अनुषा के चेहरे की रंगत तो जैसे फीकी सी पड़ चुकी थी। वो तो समझ रही थी कि पैंट शर्ट पहन कर आएगा, डैशिंग स्टाइल में बाल होंगे और हल्की फुल्की शेव होगी, स्टाइलिश किस्म की, और बस उसके हुस्न को देखकर वो तो बिल्कुल पिघल ही जाएगी। मगर ये क्या, वो तो सफेद शलवार कमीज में था। बालों को दरमियान से मांग निकालकर उसने कंघी की हुई थी। ऐसे लग रहा था जैसे सर में हल्का हल्का तेल भी लगा रखा है, और ऊपर से उसने लंबी दाढ़ी रखी थी। अरबाज बिल्कुल अपने बाप की तरह मौलवी टाइप लड़का ही था। ये देखकर तो अनुषा का पारा हाई हो गया था। अरबाज सबसे मिल रहा था और जब अनुषा के पास आया तो उसने बस उससे सलाम दुआ ही की थी और फिर कमरे में जा चुकी थी। फरखंदा बेगम उसके पीछे आई थी, कहने लगी कि ये क्या तरीका है। वैसे तो तुम बड़ी खुश थी, और अब जब सब बाहर बैठे हैं तो तुम कमरे में क्या कर रही हो। मुंह फुलाकर वो कहने लगी कि अम्मा, कुछ खुदा का खौफ करो। ये क्या, इस शख्स से आप लोगों ने मेरा रिश्ता तय करना है। मुझे देखो और उसे देखो, वैसे ये दुबई में काम किया करता था। फरखंदा बेगम उसे घूर कर देखकर कहने लगी कि अक्ल को हाथ मारो लड़की, ये तो वहां पर एक मदरसे में बच्चों को कुरान पाक की तालीम देता है। अनुषा का ये सुनकर तो जैसे दिमाग ही घूम चुका था। देखने में अच्छा खासा था, मगर उसे यूं मजहबी लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, जो उसे दीन की तरफ बुलाते, नमाज पढ़ने और कुरान पढ़ने का कहते। उसी शाम उसके ताया ने फरकंदा बेगम से कहा था कि बहन जी, अगर इजाजत हो तो मैं आपकी बेटी को अपनी बच्ची बना लूं। वैसे भी मेरे लिए मेरी बच्चियां और अनुषा में कोई फर्क नहीं है, लेकिन मैं इसका हाथ अपने बेटे के लिए मांगना चाहता हूँ। फरकंदा बेगम को तो कोई एतराज नहीं था। जबरदस्ती सबके सामने अनुषा को आकर बैठना पड़ा। गुस्से से इसके माथे पर बल पड़े हुए थे, बस नहीं चल रहा था कि वो पूरा घर तोड़कर अरबाज के सर में दे मारे। जब आमना बेगम ने अंगूठी अनुषा के हाथ में पहनाई, वो चाहकर भी मुस्कुरा ना सकी। जब नजर उठाकर देखा तो अरबाज चोरी चोरी आंखों से उसे ही देख रहा था, और फिर वो बगैर खाना खाए सीधा कमरे में आ चुकी थी। सीधी कॉल उसने अहमद को ही की थी। रोते हुए कहने लगी कि तुम बस बैठे ही रहो, यहाँ ताया ने जबरदस्ती मेरी मंगनी अपने बेटे से कर दी है। मैं तो इस मौलवी से शादी नहीं करने वाली। एक बार फिर अब उसे अहमद ही आखिरी सहारा नजर आया था। अहमद कहने लगा, मैं हूं ना, अभी मैं जिंदा हूँ। मेरे होते हुए तुम कैसे रो सकते हो। डोंट वरी, मैं किसी भी अरे गैर को तुम्हारे करीब भटकने भी नहीं दूंगा। तुम अपनी माँ से बात करो कि तुम मुझे पसंद करती हो और वो इस मंगनी को खत्म कर दें, वरना दूसरा ऑप्शन तो हमारे पास है। तुम भागकर मेरे पास आ जाओ, हम दोनों शादी कर लेंगे और जिंदगी सुकून से गुजारेंगे। इतना तो वो भी जानती थी कि अहमद तंग नजर, छोटी सोच रखने वाला बिल्कुल भी नहीं है। उसके सामने अनुषा दूसरे लड़कों से भी हंसकर बात कर लिया करती थी, उनसे कोई चीज ले लिया करती थी, और अहमद ने कभी उसे मना भी नहीं किया था। वहीं जब अहमद दूसरी लड़कियों से बात करता तो अनुषा को भी बुरा नहीं लगता था। वो तो बस ऐसी जिंदगी चाहती थी जिसमें कोई रोक टोक ना हो और मर्द की नजर तंग ना हो। अगले रोज जब अनुषा यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकलने लगी, तभी अरबाज ने उसे देखा था। वो उसे मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करती हुई आगे बढ़ने लगी तो अरबाज उसे कहने लगा कि कहाँ जा रही हैं आप। अनुषा उसे खरा सा जवाब देकर कहने लगी कि आपसे मतलब, आपको बताना जरूरी नहीं समझती मैं। अरबाज को इस लहजे की आदत नहीं थी, फिर भी कहने लगा कि मंगेतर हैं आप मेरी, मैंने आपसे कोई खिलाफ कानून सवाल तो नहीं पूछा। आपको जहां जाना है मुझे बताएं, आप मेरी जिम्मेदारी हैं, मैं आपको छोड़ूंगा।
یہ سن کر انوشا نے اسے کچا چبا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ وہ کہنے لگی، او ہیلو، تم نے مجھے کیا اپنی بہنوں کی طرح سمجھ رکھا ہے، جنہیں کبھی تم لوگوں نے اپنے گھر سے قدم باہر نکالنے ہی نہیں دیا؟ اس شہر کا چپا چپا جانتی ہوں میں خود چلی جاؤں گی۔ بہتر ہے کہ بلا وجہ اپنا یہ روپ جھاڑنے کی کوشش مت کرو مجھ پر۔ اور بعض اس کے الفاظ سن کر حیران تھا۔ بے ساختہ اس کی نظر اس کی انگلی پر گئی تھی جس میں کل انگوٹھی پہنائی گئی تھی۔ اب وہ انگوٹھی اس کی انگلیوں میں نہیں تھی۔ وہ گھر سے باہر نکل چکی تھی۔ شام کو جب آئی تو ارباز اس سے کہنے لگا کہ کیا تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو؟ دیکھو، تمہیں جو بھی مسئلہ پریشانی ہے تم مجھے بتاؤ، میں اسے حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہمیں تو بڑے کے فیصلوں کا احترام کرنا چاہیے نا۔ یہ سن کر انوشا نے اسے گھور کر دیکھا، پھر کہنے لگی کہ اچھا۔ اس نے فوراً اپنے موبائل سے ڈاشنگ ہیرو جیسے لڑکوں کی تصویریں نکال کر دکھائی تھی۔ کہنے لگی کہ اگر تم خود کو ایسا کر لو تو میں تمہاری ہو جاؤں گی، ورنہ بھول جاؤ کہ میں تم سے شادی بھی کروں گی۔ ان لڑکوں کو دیکھ کر تو ارباز کو غصہ آ چکا تھا۔ کہنے لگا کہ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تمہارے ذہن میں یہ سب کچھ آیا بھی کیسے؟ تم کیسے غیر لڑکوں کو اپنے منگیتر کو دکھا کر اسے ایسا بننے کا کہہ سکتی ہو؟ کیا میں نے تم سے ڈیمانڈ کی تم ایسی ہو جاؤ ویسی ہو جاؤ؟ بس بہت ہوا، تمہارا دماغ اب میں ہی ٹھکانے لگا سکتا ہوں۔ کہتا ہوں ابا کو کہ اسی جمعے کو رخصتی کریں۔ تم اب مجھے میرے کمرے میں چاہیے۔ تم جیسی لڑکیاں شرافت سے نہیں مانتی بلکہ انگلی ٹیڑھی کرنی ہی پڑتی ہے۔ یہ سن کر انوشی بھی بھڑک چکی تھی۔ وہ تو اسے معصوم سمجھ رہی تھی، جیسے اس کے منہ میں زبان ہی نہ ہو۔ فوراً انگلی دکھا کر اسے کہنے لگی کہ میرے ساتھ اس لہجے میں بات کرنے والے تم ہوتے کون ہو؟ تم نہ اپنی حد میں رہو تو بہتر ہے۔ میں تم جیسے شخص سے کبھی بھی شادی نہیں کروں گی۔ تم میرے آئیڈیل ہو ہی نہیں۔ شکل دیکھو اپنی، کہاں میں اور کہاں تم۔ وہ اس کی اچھی خاصی بے عزتی کر چکی تھی۔ اسے لگا تھا جب اس کی اچھی خاصی بے عزتی کرے گی، اسے ذلیل کرے گی تو ارباز رشتے سے انکار کر دے گا۔ وہ خود ہی جا کر رشتے سے منع کرے گا، کیونکہ اسے تو بالکل نیک اور سلیقہ شار لڑکی چاہیے ہوگی، جو آگے سے اس کی جی حضوری کرنے والی لڑکی ہو۔ مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ اگلے ہی روز اس نے اپنے ماں باپ سے کہہ دیا تھا کہ مجھے اسی ہفتے نکاح کرنا ہے۔ مجھے یہ لڑکی 2 جوڑوں میں بھی قبول ہے، کچھ نہیں چاہیے مجھے۔ یہ سن کر تو انوشا پریشان ہو چکی تھی۔ اسی رات اس نے یہ بات احمر کو بتائی اور کہنے لگی کہ پلیز احمر، مجھے نہیں پتا، میں تمہارے ساتھ جھونپڑی میں بھی رہ لوں گی، لیکن مجھے یہاں سے آ کر لے جاؤ۔ میں تمہارے ساتھ بھاگ کر شادی کرنے کو تیار ہوں۔ احمر کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آئی تھی، گویا اس کے لیے تو شکار خود چل کر آ رہا تھا۔ فوراً دل فریب مسکراہٹ سجا کر کہنے لگا، کیوں نہیں جانے من، فکر مت کرو، میں بس کچھ ہی دیر میں آتا ہوں۔ ساری پلاننگ وہ دونوں کر چکے تھے۔ 2 دن بعد اس کا نکاح تھا۔ اس رات اس نے بھاگنا چاہا تھا، مگر اس کے تایا باہر صحن میں ہی چارپائی بچھا کر سو رہے تھے، اس لیے وہ بھاگنے میں ناکام ہو چکی تھی، اور احمر بھی واپس جا چکا تھا۔ اگلی روز ہی فرکندا بیگم اور آمنہ بیگم کہنے لگی کہ اب ہم تمہارے نکاح کے لیے جوڑا پسند کرنے جا رہی ہیں، تم بھی ساتھ چلو، پھر ارباز بھی ساتھ ہوگا تو تم دونوں کی تھوڑی بات چیت بھی ہو جائے گی۔ انوشا چاہتی تو نہیں تھی، لیکن پھر اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا۔ وہ اپنی ماں اور تائی کے ساتھ باہر چلی آئی۔ گاڑی ارباز ہی ڈرائیو کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ مال میں پہنچے تو وہاں پر ہی احمر بھی آ چکا تھا۔ وہ رش کا فائدہ اٹھا کر فوراً پارکنگ ایریا میں آئی تھی جہاں پر احمر کھڑا تھا۔ ارباز بھی اسے اس طرف جاتے دیکھ کر اس کے پیچھے ہی آیا تھا۔ جب اس نے انوشا کو ایک لڑکے کے ساتھ دیکھا تو وہیں سے دھاڑا تھا۔ کہنے لگا کہ انوشے، کہاں جا رہی ہو تم؟ واپس آؤ، ہوش میں تو ہو تم؟ مگر وہ سہم کر ارباز کو دیکھنے لگی۔ احمر اسے فٹافٹ بازو سے پکڑ کر گاڑی میں بٹھا چکا تھا اور گاڑی وہاں سے تیز بھگا دی تھی۔ ارباز بھی اپنی کار میں ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ انوشا کی تو یہ دیکھ کر ہی جان نکلی تھی۔ وہ احمر سے کہنے لگی کہ بس کسی بھی طرح تیز گاڑی ڈرائیو کرو، اگر میں ان کے ہاتھ لگ گئی تو پتہ نہیں یہ لوگ میرے ساتھ کیا کریں گے۔ خوف کے مارے وہ کانپ رہی تھی۔ جب کچھ سوچتے ہوئے احمد نے گاڑی کو کچھ اس انداز سے گھمایا کہ ارباز اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور اپنی گاڑی سمیت سامنے درخت سے جا لگا۔ گاڑی میں آگ لگ چکی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر انوشا کی چیخ بھی نکلی تھی۔ بہت پیچھے دور وہ منظر دھندلا چکا تھا جس میں گاڑی کو آگ لگی تھی اور لوگ گاڑی کے گرد اکٹھا ہو رہے تھے۔ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ احمر، یہ تم نے کیا کیا؟ اگر وہ مر گیا تو؟ یہ تم نے کیا کر دیا؟ جبکہ احمر کہہ رہا تھا کہ ارے دفع کرو اسے، اگر ہم اس کے ہاتھ لگ جاتے نا تو ہم دونوں کو وہ مار دیتا۔ اپنی جان بچانے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑتا ہے، سمجھی؟ ویسے بھی لوگ اس کے پاس پہنچ گئے ہیں، بچ جائے گا۔
فی الحال ہمیں اپنی جان کی فکر ہونی چاہیے۔ وہ دونوں ہی وہاں سے بھاگ کر دوسرے شہر چلے آئے تھے۔ یہاں پر احمد کا فلیٹ تھا، وہ اسے فلیٹ میں لے کر آیا تھا۔ ابھی تک وہ حواس باختہ ہی بیٹھی ہوئی تھی جب احمد اسے پانی کا گلاس تھماتے ہوئے کہنے لگا کہ ارے ریلیکس جان، کچھ نہیں ہوگا، ہم دونوں نے ہی مل کر فیصلہ کیا تھا نا بھاگنے کا، اب تم ہو میں ہوں اور بس زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، کوئی پریشانی کوئی دقت نہیں آئے گی۔ وہ اسے اپنے سینے میں بیٹھ چکا تھا۔ کچھ دیر بعد انوشا بھی جیسے سب کچھ بھولتی ہوئی احمد کے سینے سے لگ چکی تھی۔ اس فلیٹ کو دیکھ کر کہنے لگی کہ احمد یہ فلیٹ تمہارا ہے؟ احمد مسکرا کر کہنے لگا کہ ہاں ڈارلنگ، یہ فلیٹ بالکل میرا ہی ہے اور اب ہم دونوں یہیں پر رہیں گے۔ وہ کہنے لگی کہ آپ مجھے اپنے گھر والوں سے کب ملائیں گے؟ آپ کے گھر والے مجھے قبول تو کر لیں گے نا؟ احمد کے چہرے کے تاثرات تھوڑے بدلے تھے، پھر کہنے لگا کہ فکر مت کرو، سب کچھ اچھا ہی ہوگا، مجھے پوری امید ہے۔ اب پہلے ہم نکاح کریں گے، اس کے بعد تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گا۔ وہ اس کے کندھے پر ہی سر رکھ کر بیٹھی تھی جب احمد نے اس کی کمر پر اپنا ہاتھ سہلانا شروع کر دیا اور اگلے پل ہی اس کا ہاتھ بڑھتا ہوا اس کی دھڑکنوں کی طرف آ رہا تھا۔ فوراً انوشا اس سے دور ہوئی تھی، کہنے لگی کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ نکاح سے پہلے میں تمہارے ساتھ کچھ نہیں کرنے والی۔ احمد اسے باہوں میں بھر کے کہنے لگا کہ پاگل ہو گئی ہو کیا تم میری ہو میں تمہارا ہوں، تھوڑا سا انجوائے تو کرنا ہے نا، تمہیں بھی تو مزہ آئے گا اور مجھے بھی۔ انوشی تھوڑی جھجک رہی تھی، شرما رہی تھی، وہ اسے منع کرنے لگی مگر پھر بھی وہ اسے باہوں میں بھر چکا تھا، اس کے لبوں پر اپنی شدتیں لٹانے لگا تو کچھ یاد آنے پر انوشا ایک بار پھر اسے خود سے دور کر کے کہنے لگی کہ احمد آپ مجھے چھوڑیں گے تو نہیں نا؟ کبھی زندگی میں ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ مجھے تانے دیں گے کہ میں گھر سے بھاگ کر آئی ہوں؟ دیکھیں میں صرف آپ کے بھروسے یہاں تک پہنچی ہوں، اگر آپ نے میرے ساتھ ایسا کیا تو میں تو جیتے جی مر جاؤں گی۔ احمد اسے سینے سے لگا چکا تھا، کہنے لگا ڈونٹ وری سویٹ ہارٹ، اور رات میں تمہیں ایسا سرپرائز دوں گا نا کہ تم سب کچھ بھول ہی جاؤ گی۔ وہ عمر کی بات سمجھ نہیں پائی تھی، اسے اس بات کی خوشی تھی کہ بس وہ اپنے مولوی ٹائپ تھا اور اس کے بیٹے سے اپنی جان چھڑوا چکی تھی۔ اگر اس کی شادی ارباز سے ہو جاتی تو اس کی زندگی بالکل عذاب بن کر رہ جاتی۔ جو آزادی وہ چاہتی وہ اسے مل گئی تھی۔ آج رات اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ شام کو ہی مولوی صاحب کو لا کر احمد اور انوشا نکاح کر چکے تھے۔ اس نے سادہ سا ہی سرخ رنگ کا فراک پہن رکھا تھا، سرخ آنچل اوڑے وہ کمرے میں بیٹھی تھی۔ ایک پل کو بھی اسے یہ خیال نہیں آیا کہ نہ جانے اس کی ماں پر کیا بیت رہی ہوگی، وہ اسے کہاں کہاں ڈھونڈ رہے ہوں گے اور ارباز کس حالت میں ہوگا۔ وہ دلہن بنی بیٹھی تھی جب احمد کمرے میں داخل ہوا، ہاتھ میں دودھ کے 2 گلاس بھی تھے۔ آ کر اس کے قریب بیٹھا اور مسکرا کر کہنے لگا کہ قسم سے ایک دم پٹاخہ لگ رہی ہو۔ وہ اس کی تعریفوں کے پل باندھنے کے بعد دودھ کا گلاس ایک اس کی طرف بڑھا چکا تھا اور جو اس کا اپنا دودھ کا گلاس تھا اس سے ایک گھونٹ بھرنے کے بعد اس نے مسکرا کر انوشا کا دیکھا اور پھر اپنے کرتے کی جیب سے ایک چھوٹی سی پڑیا نکالی تھی۔ اس پڑیا میں کچھ پاؤڈر نما تھا جو وہ اس دودھ میں ملانے لگا تھا۔ انوشا حیرت سے اس کی جانب دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی کہ احمد یہ کیا ملا رہے ہیں آپ؟ احمد مسکرا کر کہنے لگا کہ میری جان یہ جادو کی پڑیا ہے، بڑے کام کی چیز ہے۔ انوشا اسے گھور کر دیکھنے لگی، کہنے لگی کہ اچھا ایسا کیا ہوتا ہے اس سے، تھوڑی بہت مجھے بھی دے دیں۔ وہ ہنس کر کہنے لگا کہ ارے پاگل، اگر تم نے اسے پی لیا نا تو میری جان نہیں چھوڑو گی، یہ صرف مرد ہی پیتے ہیں۔ یہ سن کر انوشا کہنے لگی تو آپ پی کیوں رہے ہو، بتاؤ بھی؟ اب اسے بار بار تجسس ہو رہا تھا۔ احمد مسکرا کر کہنے لگا کہ یہ میری طاقت کا سامان ہے، سمجھی؟ آج رات تمہیں یہ بھی تو یقین دلانا ہے کہ تم نے شادی کتنے تگڑے بندے سے کی ہے۔ میں اتنی جلدی تمہاری جان نہیں چھوڑنا چاہتا، پوری رات میں اس کمرے میں تمہاری سسکیاں گونجتے ہوئے محسوس کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں یہ پی رہا ہوں۔ یہ سن کر اس کے دونوں گال شرم سے سرخ لال ہو چکے تھے۔ دودھ کا گلاس پینے کے بعد وہ اس کے قریب آیا تھا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ شاید پیار محبت کی کچھ باتیں کرے گا مگر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ فوراً سے اس نے اس کی جیولری کو اتارا تو انوشا کہنے لگی کہ اوہ ہو صبر بھی تو کرو، میری گردن پر یہ چبھ رہی ہے، مگر وہ بالکل جنونی ہی ہو چکا تھا، جیسے نشہ کر کے آ چکا ہو۔ ایک جھٹکے سے اس کا دوپٹہ کھینچنا چاہا تو انوشا درد سے سسکی تھی۔ اسے غصہ بھی آیا تھا کیونکہ دوپٹہ اس کے سر پر پن اپ ہوا پڑا تھا۔
کہنے لگی کہ کیا ہو گیا آپ کو احمر، ہوش میں آئے، درد ہو رہا ہے مجھے، پنس تو اتارنے دے۔ فوراً سے اس نے اپنے دوپٹے کی پنس اتاری تھی۔ سب کچھ وہ اس کے وجود سے الگ کر کے اس پر جھک چکا تھا۔ سب سے پہلے تو اس نے اپنی محبت کی مہر اس کی دھڑکنوں پر ثبت کرنا شروع کی تھی۔ دھیرے دھیرے انوشا کا بھی سارا ڈر ختم ہو گیا، اور پھر پورے کمرے میں ان دونوں کی محبت بھری سسکیاں گونجنے لگیں۔ جس قدر جنونیت احمر اس کے وجود پر دکھا رہا تھا اور بس کرنے کا نام نہیں لے رہا تھا، اب انوشے کو تو الجھن ہونے لگی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اسے خود سے پیچھے کر کے کہنے لگی کہ احمر پلیز بس کر دے، مجھے نیند آ رہی ہے، میں تھک چکی ہوں، مجھے بہت پین ہو رہا ہے، مزید برداشت نہیں کر سکتی، مجھے تھوڑا ریسٹ کرنے دے۔ آج ہی رات کے لیے تو میں آپ کی بیوی نہیں ہوں نا، ہماری پوری زندگی پڑی ہے، مگر آپ تو یوں کر رہے ہیں جیسے بس آج ہی کی رات ہے، کل تو جیسے ہونی ہی نہیں ہے۔ وہ الجھن سے بولی تھی، مگر احمر کہنے لگا کہ نہیں یار، تم ہو ہی اتنی سوئی، اتنی آسانی سے تو تمہیں چھوڑنے کا دل ہی نہیں کر رہا، جب تک میرا دل نہیں بھرے گا میں تم پر اپنی شدتیں لٹاتا رہوں گا، کچھ نہیں ہوتا، یہ درد ورد دیکھو، تمہیں انجوائے بھی تو کروا رہا ہوں۔ پوری رات اس نے ایک پل کو بھی اسے سونے نہیں دیا تھا، جب تک اس کی آنکھیں خود نیند سے لال نہیں ہو گئی، وہ اس پر اپنی شدتیں لٹاتا رہا، اور پھر خود تو سو گئے مگر انوشے درد سے بے حال تھی۔ نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی تھی، سارا دن اس کا سوتا ہوا گزرا تھا۔ شام 4 بجے جا کر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ ایک جمبائی لیتے ہوئے وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تو اسے باہر لاؤنج میں ہنسنے کی آوازیں آئی تھی۔ اسے لگا شاید احمر کسی سے کال پر بات کر رہا ہے۔ وہ یوں ہی نائٹ سوٹ میں ملبوس اپنے بالوں میں ہاتھ گھماتی، جمائی لیتی، لڑکھڑا کر چلتی ہوئی باہر آئی۔ اس کی آنکھیں ابھی بھی جمائی لیتے ہوئے بند ہی تھی، مگر جو منظر اس نے سامنے دیکھا، انوشا تو فوراً دوبارہ کمرے میں بھاگ گئی تھی، کیونکہ اس وقت احمر کے دو دوست باہر لاؤنج میں بیٹھے تھے، اور جس انداز میں وہ باہر گئی تھی وہ ان کی نظروں کو اپنے وجود میں آر پار ہوتے ہوئے بھی دیکھ چکی تھی۔ وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی، جب ایک لڑکا احمر سے کہنے لگا کہ ارے یار، لگتا ہے تو نے کل رات بھابھی کے ساتھ صحیح انجوائے کیا ہے، تبھی بھابھی کی آنکھیں بھی نہیں کھل رہی، لگتا ہے ساری رات تم نے انہیں سونے نہیں دیا۔ یہ سن کر احمر ہنسا تھا، کہنے لگا ہاں بھائی، مرد ہوں مرد، تو عورت کو بتانا تو تھا کہ بھائی کتنا مرد ہوں میں۔ یہ باتیں سن کر انوشا کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ بے شک وہ تھوڑی آزاد خیال لڑکی تھی، لڑکوں سے بھی دوستی کرتی تھی، مگر اسے اس طرح کی پرائیویٹ معاملات لڑکوں کے بیچ میں بیٹھ کر ڈسکس کرنا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے وہیں سے چلا کر احمر کو آواز دی تھی۔ احمر کمرے میں آیا تو کہنے لگا کہ یہ کیا طریقہ ہے انوشے، جانتی بھی ہو کہ باہر میرے دوست بیٹھے ہیں، کس لہجے میں بلا رہی ہو تم مجھے؟ وہ غصے سے اسے گردن سے پکڑ کر کہنے لگی کہ یہ کیا بےہودگی مچا رکھی ہے آپ نے، شرم نہیں آتی؟ وہ کیسے مجھ پر کمنٹس پاس کر رہے ہیں اور آپ ہنس ہنس کر سن رہے ہیں، آپ کو شرم نہیں آ رہی؟ غیرت نام کی چیز نہیں ہے آپ میں؟ اس کی یہ بات سن کر وہ اسے کندھوں سے جھنجھوڑ کر کہنے لگا پاگل ہو گئی ہو کیا تم؟ لگتا ہے اپنے تایا کے ساتھ رہ رہ کر تمہاری سوچ بھی انہی کی جیسی ہو گئی ہے، تنگ نظر ہو گئی ہو تم۔ وہ مجھ سے میری سہاگرات کا پوچھ رہے ہیں اور میں ان کو بتا رہا ہوں کہ ہاں انجوائے کیا، ایسی باتیں تو ہم لڑکوں میں کامن ہے، تم لڑکیاں بھی تو جب بیٹھتی ہو تو پتہ نہیں کیسی کیسی گندی باتیں کرتی ہو، کوئی لڑکا سن لے تو شرم سے پانی میں ڈوب مرے، اس میں غلط ہی کیا ہے؟ کیا تم اپنی سہیلیوں کو ہماری سہاگرات کے بارے میں نہیں بتاتے؟ انوشا ایک پل کو چپ سی ہوئی تھی، مگر اسے باہر آنے میں شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ احمر کہنے لگا کہ چلو شاباش، جلدی سے فریش ہو کر باہر آؤ، ہمارے لیے کھانا تیار کرو، بڑی بھوک لگ رہی ہے۔ وہ فریش ہو کر تیار تو ہو چکی تھی، مگر کمرے سے باہر آتے ہوئے وہ ویسے ہی جھجک رہی تھی، کیونکہ نائٹی میں ہی وہ ان لڑکوں کے سامنے آ چکی تھی۔ خیر، نظریں جھکائے وہ سیدھا کچن میں گئی تھی۔ ابھی بھی اسے اپنے وجود پر سامنے لاؤنج میں بیٹھے ہوئے ان دونوں لڑکوں کی نظریں چبھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ نہ جانے وہ کیا خسر پسر احمر سے کر رہے تھے اور پھر ہنس رہے تھے۔ کھانا بن چکا تو وہ اپنے کمرے میں جانے لگی، مگر ان میں سے ایک لڑکا کہنے لگا کہ ارے بھابھی جی، کہاں جا رہی ہیں آپ؟ آئیے ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیے۔ انوشا کہنے لگی کہ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ تبھی دوسرا لڑکا کہنے لگا کہ دیکھیں کتنی کمزور ہو گئی ہیں آپ، آنکھیں بھی سوجی سوجی لگ رہی ہیں، ارے آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں، آئیں بیٹھے، ہم تو آپ سے ملنے آئے ہیں اور آپ ہمیں لفٹ ہی نہیں کروا رہی۔ وہ ایک گہری سانس خارج کر کے احمر کے ساتھ بیٹھ چکی تھی۔ کھانے کے دوران بار بار وہ لڑکے جس طرح اس کے نشیب و فراز پر اپنی نظریں گاڑ رہے تھے اور پھر ہنس کر احمر سے بات کر رہے تھے،
انوشا کو ان کی موجودگی عجیب لگ رہی تھی۔ تھوڑا بہت کھانا کھا کر وہ کمرے میں جا چکی تھی۔ کچھ دیر بعد گھر میں بالکل خاموشی چھا گئی۔ انوشا کو لگا جس سے وہ لڑکے وہاں سے جا چکے ہیں۔ تبھی امر کمرے میں آیا اور اسے ایک بار پھر اپنی باہوں میں بھر کر کہنے لگا، تمہارا درد کیسا ہے اب؟ انوشا اسے منہ پھیلا کر دیکھ کر کہنے لگی کہ ٹھیک ہی ہے، میں نے تو کہا تھا کہ ہم گھومنے پھرنے جائیں گے، انجوائے کریں گے، مگر حد ہی ہوتی ہے، آپ اپنے دوستوں کو بلا کر ان کے ساتھ گپے لگائے جا رہے ہیں۔ احمر کہنے لگا کہ ارے سویٹ ہارٹ، ابھی تو میں تمہیں انجوائے کراؤں گا، دیکھنا تو تم یہ رات ساری زندگی یاد رکھو گی۔ کل رات اس قدر درد اس نے برداشت کیا تھا، فی الحال تو ایک ہفتے تک وہ احمر کو اپنے قریب آنے دینا بھی نہیں چاہتی تھی۔ کہنے لگی کہ احمر پلیز، بہت تکلیف ہوئی ہے مجھے تو لگتا ہے کہ جیسے زخم ہو چکے ہیں، ابھی بھی پین ہو رہی ہے، آپ میرے قریب نہیں آؤ گے اب جب تک میں نہیں چاہوں گی اور میں بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ وہ یہ بات کرتی اسے دور کرنے لگی، مگر اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر احمر اس کی کمر پر لے کے آیا اور پھر اپنے ہاتھ سے ایک ربن سے اس کے ہاتھ باندھنے لگا۔ اگلے ہی پل وہ کہنے لگا کہ آج میں تمہیں ایک نئی طرح کی انجوائمنٹ سے روشناس کراؤں گا، جس کے بعد تم ہر رات کہو گی کہ مجھے ایسے ہی انجوائے کرنا ہے۔ انوشا کا ایک بار پھر وہ اپنی باتوں سے سرشاری میں ڈبو چکا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ کر اس کے ساتھ بے باک گستاخیاں کرنے لگا۔ انوشا چاہ کر بھی اسے منع نہ کر پائی۔ جیسے ہی وہ بیڈ پر گری تو اسے یوں لگا جیسے وہ کسی کے سینے سے ٹکرائی۔ احمر اس کے پیچھے کھڑا تھا، پھر وہ کس سے ٹکرائی تھی؟ فوراً اس نے اپنے ہاتھوں کو اس ربن سے نکالا اور آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو سامنے کا منظر دیکھ کے اسے لگا جیسے اس کی روح فنا ہو جائے گی، کیونکہ وہ دونوں لڑکے جو کچھ دیر پہلے باہر بیٹھے تھے وہ اب بیڈ پر ہی تھے۔ ایک نے شرٹ اتاری ہوئی تھی، دوسرا اپنی شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا اور تیسرا احمر سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ تم دونوں میرے بیڈ روم میں کیا کر رہے ہو؟ احمر ان کو بھیجو یہاں سے، یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے؟ مگر ان میں سے ایک لڑکا اسے اپنی باہوں میں بھر چکا تھا۔ کہنے لگا، جانے من، اتنا زور لگا کر اپنی طاقت ویسٹ مت کرو، ابھی آگے چل کر تمہیں بہت کچھ کرنا ہے، آخر کو آج رات تم ہماری ملکیت ہو۔ انوشا کو لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ روتے ہوئے وہ خود کو چھڑوانے لگی۔ احمر کہنے لگا، ارے یار اب اتنا بھی کیا تڑپنا، چپ چاپ جو کچھ کل رات میرے ساتھ کیا تھا وہ ان دونوں کے ساتھ کرو۔ قسم سے تم نہیں جانتی تم میری کتنی بڑی مصیبت سر سے ٹالنے والی ہو، بس ایک رات کی تو بات ہے۔ تبھی اس کا دوست انوشا کو زبردستی اپنی باہوں میں بھر کر کہنے لگا کہ کیوں ایک رات؟ یہ مت بھولو تو نے ہم سے 6 لاکھ روپے لیا تھا اور ابھی تک ایک پائی بھی واپس نہیں کی۔ جب تک تو 6 لاکھ روپے ادھر ہمارے ہاتھ پہ نہیں رکھتا، تب تک جب جب بھی ہمارا دل کرے گا ہم یہاں آئیں گے اور اس کے ساتھ بھرپور انجوائے کرنے کے بعد جائیں گے، اور تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ایمر اپنے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہنے لگا، اوکے ٹھیک ہے، جو مرضی کرو، لیکن مجھے پیسوں کے معاملے میں تنگ مت کرنا۔ ایمر ہاتھ کھڑے کر کے وہیں صوفے پر گر چکا تھا، جیسے ہی کوئی نارمل سی بات ہو۔ انوشا کو لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ ارے وہ جیتی جاگتی انسان تھی، کوئی کھلونا نہیں تھی جسے چند روز کرائے پر کسی کو دے دیا جاتا۔ انوشا چلا رہی تھی مگر وہ دونوں لڑکے اس پر حاوی ہونے لگے تھے۔ وہ روتے ہوئے خود کو چھڑوانے لگی، چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، مدد کے لیے پکار رہی تھی، مگر کوئی بھی اس کی مدد کو وہاں پر موجود نہیں تھا۔ دونوں لڑکے اس پر اپنی شدتیں لوٹانے کے بعد وہاں سے جا چکے تھے اور وہ بیڈ سے نیچے گری ہوئی تھی، ہر پردے سے آزاد، بے ہوشی کی حالت میں آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ اس کے وجود میں تو اتنی سکت بھی نہ تھی کہ اٹھ کر بیڈ پر ہی لیٹ جاتی۔ تبھی احمد چلتا ہوا اس کے پاس آیا تھا، کہنے لگا کہ اب بس بھی کر دو رونا دھونا، کیا ہو گیا ہے؟ پیار نہیں کرتی کیا مجھ سے؟ بیوی نہیں ہو میری؟ بیوی تو اپنی شوہر کی ساری مصیبت اپنے سر لے لیتی ہے، جب میں خود اپنی مرضی سے تمہیں اپنے دوستوں کے پاس بھیج رہا ہوں تو رو کیوں رہی ہو؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تم نے اپنے شوہر کے سر سے قرض کی ادائیگی کا اتنا بڑا بوجھ کم کروا دیا۔ انوشا کا جی چاہا تھا کہ وہ اٹھ کر اس گھٹیا انسان کا منہ ہی نوچ ڈالے، مگر اتنی اس میں ہمت نہیں بچی تھی۔ وہ وہیں پڑی کتنی ہی دیر روتی رہی۔ یہ پہلی بار تھا جب اسے اپنا باپ یاد آیا تھا اور پھر اپنی ماں۔ وہ روتے ہوئے اپنی ماں کو پکار رہی تھی مگر اس وقت وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک دم سے اس کے دل میں سبھی رشتوں کے لیے محبت بڑھنے لگی تھی۔ اسے بالکل بھی احمر سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ ایسی حرکت بھی کر سکتا ہے۔ بڑی مشکل سے اٹھ کر وہ واش روم گئی تھی اور احمر اس کے قریب آیا تھا۔
جب وہ لڑکڑا کر گرنے لگی، مگر وہ اس سے دھکا دے کر دور کر چکی تھی کہ خبردار جو مجھے ہاتھ بھی لگایا تو گھٹیا انسان، تم بےغیرت ہو بےغیرت، غیرت تم میں سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ میں نے غلطی کر دی تم سے شادی کر کے، تم جیسا شخص جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بیوی کو درندوں کو سونپ دیا اور خود بیٹھ کر یہ تماشا دیکھتا رہا۔ نفرت ہے مجھے تم سے، میں تمہارے خلاف پولیس میں رپورٹ درج کراؤں گی، میں چیخ چیخ کر سب کو بتاؤں گی کہ تم ایسے نکلے ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتی، احمد اسے گردن سے پکڑ کر اس کے منہ پر تھپڑوں کی برسات کر چکا تھا۔ کہنے لگا کہ کمینی، زبان بند رکھ اپنی، تجھے کیا لگتا ہے کہ احمد تجھ پہ مر کے تجھے اپنے سر کا تاج بنائے گا؟ ارے تجھ جیسی لڑکیوں کو صرف اپنا مطلب نکلوانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ حالت دیکھ اپنی، گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی ہے تو، ارے جو اپنے ماں باپ کی عزت کا لحاظ نہ کر پائی، اپنے گھر کے لڑکوں کو دھوکہ دے کر میرے پاس چلی آئی۔ کل کو تجھے کوئی اور ملا جو مجھ سے بھی بہتر ہو تو مجھے بھی چھوڑ کر بھاگ جائے گی۔ تجھ جیسی لڑکیاں کسی کی سگی نہیں ہوتی۔ انوشے بالکل برف کی مانند ٹھنڈی پڑ چکی تھی۔ اپنا آپ اپنی اصلیت اپنی ہی محبت کے منہ سے سن کر اب کچھ اور بولنے کا اس کے پاس رہا ہی نہیں تھا۔ مین ڈور کو احمد لاک کر چکا تھا۔ باہر جانے کے دروازے انوشا کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے تھے۔ جب بھی اس کا دل کرتا وہ بالکل جنونی ہو کر انوشا پر اپنی شدتیں لوٹاتا اور وہ پتھر کی مورت بنے سب کچھ سہتی رہتی۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ اس نے کتنا غلط قدم اٹھایا تھا۔ اسے جیسے شہری لڑکا چاہیے تھا، اپنے تایا کو بیٹے کو ٹھکرا کر وہ گھر سے بھاگ کر یہاں پر آئی تھی۔ شاید ہی اسی کا صلہ تھا کہ آج اس کے ساتھ ایسا ہو رہا تھا۔ اسے بار بار یاد آ رہا تھا کہ کس قدر عزت اور احترام سے وہ اس سے بات کر رہا تھا، مگر وہ اسے کاٹنے کو پڑ رہی تھی۔ اور آج اس نے ہیرے کو ٹھکرا کر کوئلے کو چنا تھا۔ وہ اسے ٹیشو پیپر کی طرح خود بھی استعمال کر رہا تھا اور دوستوں سے بھی استعمال کروا رہا تھا۔ مزید یہ سب کچھ انوشے برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اسے اپنے وجود سے ہی گھن آنے لگی تھی۔ انوشے سوچ چکی تھی کہ بس اب جو بھی ہے، آخری بار گھر جاؤں گی، اپنی ماں سے، تایا سے اور ارباز سے معافی مانگوں گی۔ اس کے بعد اگر وہ لوگ مجھے مار بھی دیتے ہیں تو مجھے قبول ہے، لیکن وہ اس فلیٹ سے نکلتی کیسے؟ کچھ روز تو وہ بالکل چپ چاپ رہی، لیکن پھر دھیرے دھیرے اس نے اپنا رویہ احمد کے ساتھ ٹھیک کرنا شروع کر دیا۔ کہنے لگی کہ میں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا ہے، میں یہی زندگی تو چاہتی تھی جس میں کوئی روک ٹوک نہ ہو، اور تم مجھ پر روک ٹوک نہ کرو۔ صحیح ہے، آئندہ تم مجھے جو کہو گے میں وہی کروں گی، میں تمہاری ہر بات مانوں گی، لیکن بدلے میں تم دوبارہ میرے ساتھ وہ وحشی پن نہیں دکھاؤ گے، مجھے مارو گے نہیں، مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے۔ احمد کی تو خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ کہنے لگا کہ ہاں شاباش، اسی میں تمہاری بہتری ہے کہ تم میری ہر بات مانو۔ چند روز بعد ایک پارٹی تھی۔ کہنے لگا کہ تیار ہو جاؤ، تم میرے ساتھ ہی اس پارٹی میں چل رہی ہو، بہت انجوائے کریں گے ہم وہاں۔ وہ اسے اپنے ساتھ اس پارٹی میں لے کر آیا تھا، خود تو نشے میں دھت ہو کر لڑکیوں کے ساتھ ناچ گا رہا تھا۔ یہی موقع تھا جب انوشا نے وہاں سے بھاگنے کا پلان بنایا تھا۔ وہ اس کی گاڑی لے کر وہاں سے بھاگ نکلی تھی اور سیدھا اپنے گھر پہنچی تھی۔ تایا کے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ شام کے 5 بج رہے تھے۔ جب دروازہ کھلا تو دروازہ کھولنے والی اس کی کزن تھی۔ اسے دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گئی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو سامنے دیوار کے ساتھ اسے ایک بوڑھی عورت بیٹھی دکھائی دی جس کے بال کھلے تھے، مٹی سے اٹے تھے، ایسا لگ رہا تھا جسے کوئی مانگنے والی ہو۔ اسے نظر انداز کر کے انوشا اندر آئی تھی اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ امی، امی کہاں ہیں آپ؟ امی دیکھیں میں آ گئی۔ اس کی آواز سن کر اس کی تائی اور دوسری کزن بھی باہر نکل آئی تھی۔ اسے کہنے لگی کہ کیا کرنے آئی ہو تم اب؟ کیا ہماری زندگیاں برباد کر کے تمہیں چین نہیں ملا؟ مگر وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ تائی پلیز مجھے معاف کر دیں، میری امی کہاں ہیں، بتائیں مجھے۔ آمنہ بیگم نے تو بے ساختہ دیوار کی طرف دیکھا تھا جہاں پر ایک بوڑھی عورت زمین پر بیٹھی تھی اور دھیرے دھیرے دیوار سے اپنا سر ٹکرا رہی تھی۔ پہلے بھی اس سر پر کافی زخم تھے۔ غور کرنے پر اسے یقین ہی نہیں آیا تھا کہ یہ اس کی ماں فرخندہ بیگم ہے۔ وہ دیوانہ وار بھاگ کر اپنی ماں کے پاس آئی تھی، اپنی ماں کا چہرہ پکڑ کر کہنے لگی کہ اماں یہ کیا حالت بنا لی آپ نے اپنی؟ امی یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ مگر فرخندہ بیگم کا ذہنی توازن بگڑ چکا تھا۔ بیٹی کے بھاگ جانے کے بعد وہ ٹکرے مار مار کر خود کو نیم پاگل کر چکی تھی۔ جب انوشی نے اسے پکڑا تو وہ اسے دور دھکا دے کر کہنے لگی کہ کون اماں؟ میں کسی کی اماں نہیں ہوں، میری ایک ہی بیٹی تھی،
وہ بھی مر چکی۔ اس نے میری عزت خاک ملا دی۔ اب میں بھی ٹکریں مار مار کر مر جاؤں گی، میں زندہ نہیں بچوں گی۔ ایک روز ایسے ہی ٹکریں مار مار کر میں بھی مر جاؤں گی۔ لیکن وہ اپنے ماں کا سر پکڑ رہی تھی، جس سے پہلے ہی خون نکل رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کے قدم پکڑ کر رونے لگی، تبھی اس کے تایا گھر میں داخل ہوئے اور ساتھ ارباز بھی تھا۔ اس ایکسیڈنٹ میں ارباز زخمی ضرور ہوا تھا مگر بچ چکا تھا، اور جس لڑکی کے ساتھ وہ بھاگ کر گئی تھی گھر آ کر اس نے بتایا تھا۔ اس کے تایا نے صاف کہہ دیا تھا کہ کوئی ضرورت نہیں اسے ڈھونڈنے کی، اپنی مرضی سے بھاگ کر گئی ہے، ہمیں کیا؟ اس جیسی لڑکیوں کا جو انجام ہوتا ہے دیکھنا ایک روز خود ہی پلٹ کر واپس آئے گی۔ تایا نے جب اسے دیکھا تو غصے سے آگ بگولا ہو گئے، کہنے لگے نیچ لڑکی، نکل جاؤ میرے گھر سے، کس کی اجازت سے تم نے میرے گھر میں قدم رکھے؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ روتے ہوئے اپنے تایا کے قدموں میں گر چکی تھی، کہنے لگی پلیز مجھے معاف کر دے، بے شک میرا سر تن سے جدا کر دے، میں نے بہت غلط کیا، میری حالت دیکھیں، بس میں مرنے سے پہلے ایک بار آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ ان کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے مار ہی دیتے، مگر یہ ارباز تھا جس نے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ لیا، نفرت سے کہنے لگا کہ اپنے ہاتھ اس کے خون سے گندے مت کریں، اسے خدا ہی سزا دے گا۔ فوراً احمد کے خلاف رپورٹ درج کروا کے وہ اسے حوالات میں قید کروا چکی تھی، اور ساتھ ہی غلا کا کیس بھی اس نے دائر کروا دیا تھا۔ اس نے روتے ہوئے ارباز سے معافی مانگی، اور اس سب میں اس نے اس کی انسانیت کے ناطے مدد کی تھی۔ کہیں نہ کہیں اسے لگ رہا تھا کہ شاید ارباز کچھ عرصے بعد اسے اپنا لے گا، وہ تو اتنا اچھا ہے، نرم دل ہے۔ ابھی وہ بیٹھی ارباز کا شکریہ ادا کر ہی رہی تھی کہ جب اوپر والے پورشن سے ایک لڑکی نیچے آئی۔ وہ انجان سا چہرہ تھا، کہنے لگی کہ یہ کون ہے؟ ارباز کہنے لگا کہ بیوی ہے میری، 3 مہینے پہلے میری شادی ہو چکی ہے۔ یہ سن کر انوشا پھیکی سی مسکرائی تھی اور انہیں دعا دینے لگی۔ جیسے ہی اس کی عدت پوری ہوئی، تب تک کورٹ میں احمد کو بھی 2 سال کے لیے حوالات میں بند کر دیا تھا۔ عدت پوری ہونے کے بعد اس نے جاب شروع کر دی اور اپنی ماں کو لے کر کرائے کے مکان میں شفٹ ہو گئی۔ زندگی کبھی ایسا موڑ بھی لے سکتی تھی، اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ اسے پچھتاوا ہو رہا تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ تایا کے گھر میں تو اس کے نخرے تک اٹھائے جا رہے تھے، ہر خواہش پوری کی جا رہی تھی، مگر اب سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ وہ اکیلی گھر بھی سنبھالتی تھی، باہر جاب بھی کرتی تھی اور اپنی پاگل ماں کا بھی خیال رکھتی تھی۔ اپنے ہاتھوں سے وہ اپنی زندگی برباد کر گئی تھی۔